بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مقدس کی عظیم بہاروں اور برکتوں کے اندر ہمیں نیکیاں کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس چیز سے بچا تو اس کے جو پہلے گناہ تھے وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر ایک نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ سوائے روزے کے روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتا ہے بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے تو روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب عز و جل سے ملاقات کے وقت، کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو مزید ارشاد ہے اور روزہ ڈھال ہے، اور جب کسی روزے کا دن ہو تو نہ بےہودہ بکے اور نہ ہی چیخے۔ پھر اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑنے پہ آمادہ ہو تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔ کتنی اس میں ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ 2 خوشیاں روزے دار کے لیے، ایک جب وہ افطار کا ٹائم ہوتا ہے، افطار کرتا ہے، وہ جو پانی یا کھجور یا جو بھی میسر ہے جس سے روزہ افطار وہ کرتا ہے تو اس کو جو پاکیزگی، اس کو جو خوشی محسوس ہوتی ہے اور دل کو جو راحت پہنچتی ہے وہ کہیں اور دنوں کے اندر نہیں ملتی جو رمضان مبارک کے اندر بندے کو محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ دنیا سے جائے گا اور اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور روزہ جو ہے یہ ڈھال ہوتا ہے، بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو پتہ ہے یار میرا گناہ میں نے نہیں کرنا، اور اپنی زبان سے بیہودہ لفظ نہ بکے، بیہودہ باتیں نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑائی جھگڑا کرنا چاہتا ہے، گالی گلوچ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہہ دے بھائی جان میں روزے سے ہوں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے تاکہ ہمیں دنیا میں ایک جو خوشی ہے وہ تو مل رہی ہے، آخرت میں بھی ہمیں وہ خوشی ملے کہ ہم اللہ رب العزت کا دیدار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ مقدس کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔